دنیا میں اس وقت لاتعداد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جہاں بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان مینڈرن کہلاتی ہے، جو کہ چائنا، تائیوان اور سنگاپور میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسپینش اور پھر انگریزی کا نمبر آتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک زبان اور ہے جسے پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے، اور وہ اشاروں کی زبان ہے۔ اس زبان کی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ زبان بنیادی طور پر انسانوں کے باہمی رابطے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، جس کی مدد سے انسان ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان کے علاوہ لہجہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لہجہ در حقیقت ہمارے لفظوں کی صحیح تشریح اور ترجمانی کرتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے آپ کا لہجہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ لہجے کے ذریعے بھی انسان بات سمجھنے یا سمجھانے کے لیے لفظوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ایک زبان، ایک لینگویج ایسی بھی ہے جسے سمجھنے کے لیے الفاظ اور لہجے کی محتاجی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لینگویج کو باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن باڈی لینگویج بالکل کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ تینوں ذرائع مختلف پیغام ارسال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اندر سے کمزور اور احساس کمتری کا مارا ہوا انسان، جو قدرے بزدل بھی ہو، ان خصوصیات کا حامل شخص اگر کسی وجہ سے مناسب لفظوں میں اپنی برہمی کا اظہار کرے گا، تب یہ تینوں چیزیں بیک وقت تین الگ الگ پیغام ارسال کریں گی۔ الفاظ مناسب ہیں، لہجہ ترش ہے، لیکن باڈی لینگویج صاف بتا رہی ہے کہ یہ اندر سے کھوکھلا انسان ہے۔ آواز کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ لرز رہے ہوں گے، ناک پھول چکی ہوگی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، غیر شعوری طور پر ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنا شروع کر دے گا۔ کھڑا ہوگا تو وہ بیٹھ جائے گا، اور اگر بیٹھا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا۔ ایسی کیفیت میں چلتے وقت اس کے قدموں سے زیادہ تیز اس کے ہاتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور دیکھنے والا گمان کرے گا کہ جیسے یہ قدموں سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے چل رہا ہے۔ اس کیفیت کے دوران اگر ایسے شخص سے سوئی میں دھاگا پرونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے کا بھی کہا جائے تو وہ پانی ٹیبل پر گرائے بغیر گلاس میں نہیں ڈال سکے گا۔ ان سارے لوازمات سے مل کر جو چیز بنتی ہے اسے باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اس کیفیت میں ایسے شخص کی جانب سے ان تین زبانوں نے تین الگ الگ پیغامات دیے ہیں۔ الفاظ بے شک شائستہ تھے، اگر کوئی صرف اس کے الفاظ پر جائے گا تو وہ اس کی بات کو کچھ خاص اہمیت نہیں دے گا، روزمرہ کا احتجاج سمجھے گا، اور اگر سامنے والا صرف اس کے لہجے پر جائے گا تو پھر اسے اس کی بات کو خاص سنجیدہ لینا پڑ جائے گا، اور اگر باقی دونوں چیزوں کو چھوڑ کر صرف اس کی باڈی لینگویج پر جائے گا تب اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کمزور کا غصہ ہے جو جہالت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو جائے گا۔ اب آپ شوبیز کے لوگوں کو دیکھ لیں، شوبیز کی کسی بھی کامیاب شخصیت کا جائزہ لے لیں، بے شک اس کے الفاظ کا چناؤ منفرد نہ بھی ہو، چاہے اس کا لہجہ بہت پائے کا نہ ہی ہو، لیکن باڈی لینگویج کے معاملے میں وہ آپ کو بہت پروقار اور رعبدار ملے گا۔ میرا ایسا ماننا ہے، اور دیگر معاملات کے ساتھ خاص طور پر محبت کے معاملے میں اپنی بات سامنے والے تک پہنچانے کے لیے زبان سب سے آخری ذریعہ ہوتی ہے کہ انسان کا انگ انگ چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس وقت اس کے دل میں کیا ہے۔ متعلقہ شخص کی موجودگی میں آپ کی باڈی لینگویج ہی الگ ہو جاتی ہے۔ در حقیقت سر سے پاؤں تک آپ کا پورا جسم زبان بن کر آپ کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔
آپ خاموش ہیں لیکن آپ کی باڈی لینگویج آپ کے جذبات کی ترجمان بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ سامنے والے کے شعور پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کا شعور اس پائے کا اور اس معیار کا ہے کہ وہ آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی ان کہی باتوں کو سمجھ جاتا ہے یا نہیں۔ جو لوگ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کی شخصیت کو دیکھ لیں، اور جو ان سب چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے آپ ان کی شخصیت کا بھی جائزہ لے لیں، فرق آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا۔ تو یہ باڈی لینگویج بیسیکلی ایک ایسی لینگویج ہے جو آپ کے الفاظ، آپ کی زبان بالکل ان چیزوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ بولیں پھر بھی آپ اپنی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔